والے رستے دیکھے والے ہیں، سنی ماں کا لال ہاتھ اٹھائے گا، ہم بریلی والے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات اہل سنت، میری گفتگو اہل حدیثوں کے بڑے عالم رضا اللہ مدنی سے ہوئی عید میلاد النبی کے ٹاپک پر، اور انہوں نے عید میلاد النبی کو بدعت تو کہا لیکن اس کو ثابت نہیں کر سکے۔ اس پر ہم نے کچھ اعتراضات پیش کیے ان کو۔ صحیح بخاری کا وجود دکھائیے کہ اللہ کے نبی نے کب حکم دیا، صحیح بخاری یعنی اللہ کے نبی کی حدیث کو کسی غیر کی طرف منسوخ کر کے آپ کتاب چھاپے۔ اسی طرح مدارس اہل حدیث کے مدارس ہے، اس کا کیا ثبوت ہے، کانفرنس اس کا کیا ثبوت ہے، لیکن ان پر وہ جواب نہیں دے سکے، بات کو وہ گھمانے کی کوشش کرنے لگے۔ آخر میں انہوں نے کیا کہا، توجہ کے لائق ہے۔ معاذ اللہ آج تک جن عبارت سے دیوبندی خود بھاگتے رہے، اسماعیل دہلوی کی وہ عبارت جس میں اس نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، اس عبارت کو اس اہل حدیث مولوی نے صحیح کہا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یعنی ان کے نزدیک یہ جملہ نبی پاک کی بے ادبی نہیں ہے، غیر مناسب تو ہے لیکن گستاخی نہیں ہے۔ واہ کیا بات کہہ دی انہوں نے۔ اور آگے چل کر انہوں نے جو بات کہی وہ بہت زیادہ توجہ کے لائق ہے۔ آج تک اہل حدیث کے علماء جو ہے دیوبندی علماء کو مشرک کہتے رہے، کافر کہتے رہے، اور آج ان کے بڑے عالم آ کر انہی دیوبندیوں کی حمایتی بن گئے جن کو آج تک یہ لوگ مشرک کہتے تھے۔ یہ ہے اہل حدیثوں کی دوگلی پالیسی۔ یہ دونوں دیوبندی اور اہل حدیث دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، بس لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ تقلید کا سہارا لیتے تھے اور یہ تقلید کا انکار کرتے، ورنہ ہے دونوں کا عقیدہ سیم۔ اسی وجہ سے انہوں نے آج اسماعیل دہلوی اور علماء دیوبند کی حمایتی بن کر مجھ سے گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ خیر اللہ پاک ان مکاروں کے مکر و فریب سے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بول رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ جی میں محمد شانواز بول رہا ہوں جمشید پور سے۔ ہاں بولیے۔ جی ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ یہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کو آپ لوگ کس بیس پر ناجائز کہتے ہیں؟ تھوڑا آپ کا نیٹ ورک پھنس رہا ہے، تھوڑا سا آپ نا اچھی جگہ میں جائیے، نیٹ ورک آپ کا پھنس رہا ہے۔ ہاں نیٹ ورک کے پرابلم ہے، یہ بری جگہ نہیں جانے سے کچھ ہوگا، برسات کا موسم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بولیے۔ تو آپ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ہاں تو جو جشن عید میلاد نبی نہیں کر رہا ہے وہ سب ابلیس والا ہے؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ناجائز آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا بیس کیا ہے؟ چلیے یہ شعر اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو کیا عید میلاد النبی منانا جائز ہو جائے گا اگر یہ شعر کو مائنس کر دیا جائے تو؟ جی مائنس آپ کر دیں گے نا؟ ہاں یہ نکلا کیسے ہے؟ یہ شعر نکلا کیسے ہے؟ لوگوں کا خیال تو یہی ہے کہ ہم ہی رسول سے محبت کرتے ہیں، باقی لوگ محبت کرتے نہیں۔ اچھا مطلب عید میلاد النبی منانا جائز ہے، یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے بس؟ نہیں جائز ہی نہیں ہے۔ یہ دو عیدیں اسلام نے بتائی ہیں، تیسری عید کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، بدعت ہے۔ اچھا رضا اللہ صاحب، اگر کوئی عید میلاد النبی کو عید نہیں کہے، بس خوشی کا دن کے طور پر منائے تو یہ جائز ہے؟ مطلب خوشی کا دن کا مطلب یہ جلد جلوس اور یہ لمبے جو انتظامات کیے جاتے ہیں جی شہروں میں اونٹوں پہ گھوڑوں پہ گاڑیوں میں جو نکالے جاتے ہیں جھالریں غیر مسلموں کی انداز میں، جیسے وہ اپنے بزرگوں کے جنم دن پہ نکالتے ہیں ویسے ہی آپ نکال رہے ہیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اچھا اگر جلوس نہیں نکالا جائے، گھر میں عید میلاد النبی منایا جائے 12 تاریخ کو، تو یہ جائز ہوگا؟ تو پہلے تو وہی کرتے تھے لوگ، اپنے گھروں میں کھانے وانے پکواتے تھے، جب اس کو 12ویں صدی کہتے تھے۔ جی تو یہ جائز ہے نا؟ جشن آمد رسول
جشن عید میلاد النبی جب سے کیو ٹی وی نے اس کو فروغ دیا ہے تب سے یہاں پر کرنے لگے، تو ہمارے سامنے ایجاد ہوئی ہے۔ نہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں، تو اگر جلوس نہیں نکالے، گھروں میں اچھے کھانے پکا کر نبی پاک کا ذکر کرے، حضور کی پیدائش کا ذکر کرے، ایک منٹ رضا اللہ صاحب، ایک منٹ، اور اس میں اللہ کے احسان کو مانے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی مبعوث فرمایا ہے کہ جن کے ہم پر کئی احسان ہیں، تو یہ شکرانے کے طور پر اگر کوئی مناتا ہے، جلوس نہیں نکالے، تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تھوڑی آواز آپ کی پھنس رہی ہے۔ تاریخ میں تو شکرانہ ہمارے اوپر لازم ہو گیا۔ جی، آواز مجھے سمجھ نہیں آئی، آواز آپ کی تھوڑی پھنس گئی ہے، تھوڑا سا آپ اچھی جگہ پائیں نا۔ بھائی یہ بدلے گا نہیں یہاں ہمارے پورے علاقے میں۔ اچھا، ابھی ٹھیک آ رہی ہے، ابھی ٹھیک آ رہی ہے، بولیے۔ اس کی پرابلم چل رہی، آتا جاتا رہتا ہے نیٹ ورک۔ اچھا، بولیے۔ یہ 12 تاریخ کو آپ نے خوشی منائی، جی، اللہ کا شکریہ ادا کیا، جی، ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ جی، 13ویں تاریخ کو شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے؟ نہیں، پورا مہینہ کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، پورا مہینہ، پھر باقی جو 11 مہینے ہیں اس میں ہمارے اوپر شکر واجب نہیں ہے؟ اچھا، 11 مہینے بھی کرے، پھر تو جائز ہو جائے گا 12 تاریخ کو کرنا؟ کوئی کر رہا ہے کہیں؟ جی الحمدللہ ہم کرتے ہیں، ہم پورے سال کرتے ہیں الحمدللہ، پورے سال ہم میلاد مناتے ہیں، اس میں حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے احسانات پر۔ کیسے بناتے؟ جیسے یہ 12 تاریخ کو آپ کرتے اتنا ہی سب کچھ آپ 12 تاریخ چونکہ حضور کی ولادت کا دن ہے، اس لیے یہاں اس دن خاص کرتے ہیں۔ یہ تو اختراعی مسئلہ ہے، وفات کا دن ہے۔ نہیں، ہمارے نزدیک تو راجے یہی ہے 12 تاریخ۔ آپ کے نزدیک سے کیا ہوتا ہے؟ آپ تو آپ ہوئے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اسلام میں وفات منانے کا تو کہیں کانسیپٹ نہیں ہے نا۔ اسلام میں جی کانٹیکٹ نہیں۔ جی کیا بولے؟ اسلام میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وفات منانے کا کانٹیکٹ نہیں ہے، ایسے ہی جی میلاد منانے کا بھی نہیں ہے۔ نہیں، فضل پر خوشی کرنے کا قرآن نے حکم فرمایا نا، یہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، تو یہ تو ہے نا قرآن بات، فضل کے دن پر، احسان کے دن پر خوشی منانے کا۔ جی ایک جی فلیفرحوا کا معنی کیا ہے؟ خوشی منائے یا خوش ہو؟ تو خوش ہوں گے تو خوشی منائی جائے گی نا، ظاہر سی بات ہے۔ اچھا بولیے رضا اللہ صاحب، بولیے۔ اگر اس کا معنی مطلب مفہوم سمجھ رہے ہیں، فلیفرحوا جی ہوں اور خوشی منائیں، اور منانے کے چکر میں بات یہاں تک چلی جائے کہ ہم غیر مسلموں اور ہندوؤں کے جنم دن اور جنماشٹمی اور ان کے یادگاریں جنم دن وہاں تک پہنچا دیں اپنے رسول کو۔ یاد منانے کا کانسیپٹ تو اسلام میں ہے نا، جیسے نبی پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد منائی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی یاد منائی عاشورے کے دن۔ ایک سیکنڈ رضا اللہ صاحب، ایک سیکنڈ رضا اللہ صاحب، ایک سیکنڈ میں مکمل کر لوں ذرا۔ ہاں بولیے۔ ٹھیک ہے، شعائر اللہ تو آپ مانتے ہیں نا، ایام اللہ مانتے ہیں نا، حج کے دن ہے، یہ کسی نہ کسی نبی کی یادیں ہے، اس طرح سے عمرہ جو ہم کرتے ہیں، اس طرح جتنے بھی اسلام میں جو بھی فیسٹیول منایا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی نبی کی یاد ہے، تو یاد منانے کا کانسیپٹ تو اسلام میں ہے نا جناب۔ جی اسلام میں کسی کی یادگار، کسی کے جنم دن کی خوشی منانے، نہیں جنم دن نہیں، میں یادگار کہہ رہا ہوں، جنم دن یادگار آپ کہہ لیجئے۔ جی یادگار کسی کے منانے کا رسول اکرم نے حکم دیا ہے کہیں؟ اچھا، مطلب جو کام کا حکم دیا ہے وہی کرنا جائز، اس کے علاوہ سب حرام ہے؟ آپ نے حکم دیا ہو، آپ نے کیا ہو، صحابہ کرام نے کیا ہو، کچھ تو اس کا ثبوت ملنا چاہیے نا۔ جی تو وہی میں کہہ رہا ہوں جناب، اگر حضور نے، نبی پاک نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا ہے تو وہ کام ناجائز ہو جائے گا کیا؟
نہ حکم دیا ہے نہ کیا ہے نہ صحابہ کرام نے کیا ہے. نہیں وہی میں پوچھ رہا ہوں، اگر صحابہ کرام نے نہیں کیا، بعد والے نے نہیں کیا، تو کیا وہ کام ناجائز ہو جائے گا؟ وہ کام اب یہ دیکھا جائے گا کہ کس مقصد سے کیا جا رہا ہے، ہاں اس مقصد پر حکم لگایا جائے گا. اچھا، جیسے اب یہی کر رہے ہیں. نہیں جیسے بخاری نہ رسول اللہ نے خوشی نہیں، جیسے صحیح بخاری اس وقت میں منا رہے ہیں. جی، جیسے صحیح بخاری کا وجود نہ صحابہ کے زمانے میں تھا نہ تابعین کے زمانے میں تھا، تو بعد والوں نے اس کو نکالا ہے، ایجاد کیا، تو یہ ناجائز ہوگا جائز ہوگا؟ یہ آپ تک لگ رہا تھا پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ بات آپ نے کر کے بالکل جاہلانہ بات کر. رسول اللہ کی حدیث ایک عام ایک شخص کی طرف جو کہ نبی بھی نہیں ہے. رسول اکرم نے رضا اللہ صاحب میں مکمل کر دوں، میں مکمل کر لوں ذرا. رضا اللہ صاحب مکمل کر. جی، میں یہ کہہ رہا ہوں رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ کی طرف منسوب ہونی چاہیے نا. ایک ایسا شخص جو نہ کہ نبی ہے نہ صحابی ہے، اس کی طرف آپ رسول اللہ کی حدیث کی نسبت کر رہے صحیح بخاری، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول کی حدیث، ایک سیکنڈ، تو اللہ کے رسول کی حدیث کی نسبت کسی عام شخص کی طرف کیا صحابہ کے زمانے میں کی گئی یا تابعین کے زمانے میں کی گئی یا رسول اللہ کے زمانے میں کی، یا رسول اللہ نے حکم دیا اس کا؟ بتائیے ذرا. اب بولوں میں؟ جی بولیے، بالکل بولیے. صحیح بخاری کہہ کر ہم نے رسول اکرم کی حدیث کو امام بخاری کی طرف نسبت کر دیا. جی، یہ تو جاہلوں والی بات ہوئی. بات ذرا اچھی نہیں ہے لیکن جاہلوں والی بات ہوئی. امام بخاری نے جو حدیث لکھی ہے وہ پورے ان کے استاد نے. آواز تھوڑی پھنس رہی ہے آپ کی. اس کے اور آواز پھنس رہی ہے آپ کی، بہت زیادہ پھنس رہی ہے. فلاں صحابی نے بیان کیا کہ رسول اکرم نے یہ فرمایا. انہوں نے امام بخاری نے کسی حدیث کو اپنی جانب منسوب کیا. اور نہیں، آپ تو کر رہے ہیں نا، آپ تو کر رہے ہیں نا جناب، آپ تو حدیث کو منسوب کر رہے ہیں امام بخاری کی طرف، حالانکہ رسول اللہ کی حدیث ہے. کہاں منسوب کر رہے ہیں؟ بخاری کا کیا مطلب ہے بتائیے آپ. صحیح بخاری کا ترجمہ کیا ہوا؟ جی بتائیے. صحیح بخاری کا ترجمہ ہوا کہ وہ احادیث جن کو حضرت امام بخاری نے صحیح سند کے ساتھ اپنی کتاب میں جمع کیا ہے، اسی لیے اس کا نام صحیح بخاری نہیں ہے، صرف اس کا نام امام بخاری نے رکھا ہے. الجامع الصحیح من. اس کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے کیا؟ اس کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے کیا کہ تم میری حدیث کو اپنی طرف منسوخ کرو؟ رسول اللہ نے دیا ہے. کون سی حدیث؟ آیا نہیں، یہ اپنی طرف منسوخ کرنے کا. اللہ کے رسول کی حدیث منسوخ کیا بھائی، کہاں منسوخ؟ امام بخاری کی طرف منسوخ کر رہے آپ حدیث کو. آپ کو معلوم نہیں بخاری کا نام کیا ہے بتائیے؟ بخاری کا پورا نام کیا ہے بتائیے؟ جی بتائیے، آپ علم والے ہیں، بتائیے. تو بتا دیا میں تو آپ سے پوچھنے کے لیے فون کیا تھا. کر رہے ہو آپ، دعویٰ کر رہے ہو ہاں نے اپنی تعلیم منسوخ کیا ہے، جاہلانہ بات ہے. اب سے پوچھتا ہوں کہ بخاری کا نہیں، امام بخاری کے متعلق میں نہیں کہہ رہا ہوں. نہیں، ایک منٹ، غلط ہو گیا. میں امام بخاری، ایک سیکنڈ، میں امام بخاری پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں. تھوڑا میری بات مکمل توجہ سن لیجیے نا میری بات. نہیں، میری بات تھوڑی توجہ سن لیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں جاہل مولویوں سننے کی وجہ سے آپ نے اس طرح کا کیا. ایک سیکنڈ رضا اللہ صاحب، شریف کا نام، ایک سیکنڈ رضا اللہ صاحب، ایک سیکنڈ رضا اللہ صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں امام بخاری نے نام صحیح رکھا، ٹھیک ہے، الجامع صحیح المسند فی امور رسول اللہ، جو انہوں نے نام رکھا وہ صحیح ہے، اس پر میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں. میں آپ پر اعتراض کر میں آپ پر اعتراض کر رہا ہوں. آپ نے امام بخاری کی طرف منسوخ کیا، انہوں نے تو رسول اللہ کی طرف منسوخ کیا تھا. آپ صحیح بخاری بولتے ہیں، یہ آپ صحیح بخاری کہتے ہیں نا.
آپ امام بخاری تو نہیں کہے صحیح بخاری، آپ صحیح بخاری کہہ رہے ہیں. تو آپ نے اللہ کے نبی کی حدیث کو سنیے ہاں بولیے. جاہلوں والی بات کر رہے ہیں. آپ نے خود ہی ابھی پڑھا، کیا پڑھا جی بتائیے آپ. بخاری کا نام کیا ہے؟ ارے میں بخاری کا نام بتا دوں گا. میں امام بخاری پر مجھے اعتراض نہیں ہے جناب. نہیں آپ پڑھیے مجھے امام بخاری کے نام رکھنے پر اعتراض نہیں ہے. بھائی بخاری کا نام پڑھیے. کیا ٹھیک ہے میں پڑھ دوں گا، اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن مجھے وہ اعتراض نہیں ہے دوسری نا. سے نکلے گا آپ کا جھوٹ. امام بخاری پر میرا اعتراض ہی نہیں ہے. بھائی آپ پڑھیے نا، ان کا نام پڑھیے نا. آپ کیا کیوں خم ادھر ادھر. اصل میں میرا اعتراض آپ پر تھا. آپ نے امام بخاری ٹھیک ہے امام بخاری نے جو نام رکھا ہمارے تھا. اوپر اعتراض جاہلانہ ہے. دیکھیے ایک منٹ. رضا اللہ صاحب امام بخاری نے تو یہی نام رکھا تھا، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. ٹھیک ہے تو امام بخاری نے ٹھیک نام رکھا، اس پر اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس پر ہے کہ آپ رسول اللہ کی حدیث کو امام بخاری کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو یہ اس کا حکم کیا اللہ کے نبی نے دیا؟ جہالت کی بات ہے آپ کی. نہیں اس کا حکم کی بات ہے. آپ اس کو ثابت کریں نا خیر القرون سے. امام بخاری کی طرف منسوب کر رہے ہیں. امام بخاری کی طرف نہیں منسوب کر رہے. امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے ہاں کیا اہل حدیث کانفرنس سے بھی ثبوت مانگیں گے آپ سے. پہلے آپ صحیح بخاری پہ آنا چاہیے. چلیے اہل حدیث کانفرنس آپ کرتے ہیں نا. یہ جو آپ اپنی جہالت دکھا رہے ہو کہ آپ نہیں اس کا ثبوت آپ دیجیے نا. اس طرف منسوب کرتے ہو، یہ آپ کی جہالت ہے. امام بخاری کی کتاب کا نام آپ کو معلوم نہیں تھا. یہ آپ کے جو صحائف بیٹھے ہوئے نا آپ کے ساتھ، انہوں نے آپ کو لا کے. چلیے مجھے نہیں معلوم تھا. چلیے مان لیتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا. مان لیتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا. ٹھیک ہے مان لیتے نہیں معلوم تھا. تو اس سے کیا آپ نے جو امام بخاری کی طرف اللہ کے رسول کی حدیث کی نسبت کی ہے، رسول اللہ نے اس کا حکم دیا تھا؟ اس کا رسول اللہ نے حکم دیا یا کسی صحابی نے حکم دیا؟ ماننے کے باوجود پھر جہالت کر رہے ہو. نہیں آپ اس کا ثبوت دینا خیر القرون سے. اور خیر القرون ہی سے دے رہے. جی دیجیے. خیر القرون ہی سے دے رہے. یہ حدیث جو امام بخاری نے لکھی ہے جی یہ خیر القرون ہی سے چلی آ رہی ہیں. امام بخاری نہ تابعی ہے نہ تبع تابعی. انہوں نے کہہ دیا. جناب آپ کے بارے میں نے سنا آپ بہت بڑے عالم ہیں اہل حدیثوں کے، اور آپ ایسی باتیں کر رہے. امام بخاری نہ تابعی ہے نہ تبع تابعی ہے، تو خیر القرون میں کیسے آ گئے امام بخاری؟ امام بخاری نے ہر حدیث کی سند لکھی ہے اور یہ خیر القرون سے چلی آ رہی ہے. نہیں حدیث کی سند سے بات نہیں کر رہا ہوں میں نے. آپ نے جو صحیح بخاری نام دیا اللہ کے رسول کی حدیث کو، اس نام پر میں اعتراض کر رہا ہوں. میں سند پہ اعتراض نہیں کر رہا. کر رہے ہو آپ کو علم نہیں ہے اس لیے اعتراض. اس کا ثبوت دیجیے. صحیح بخاری یعنی اللہ کے رسول کی حدیث کی نسبت کسی عام شخص کی طرف کرنا، اس کا خیر القرون سے ثبوت دیجیے، ورنہ مانیے یہ بدعت ہے. وہ اعتراض ہی بدعت ہے آپ کا، اور جہالت پر مبنی ہے. کیسے ثابت کریے؟ نہیں مانتے آپ کا. ثابت کریے کیسے. یہ اعتراض ہی غلط ہے. کیسے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ ہم امام بخاری کی طرح منسوب کرتے ہیں. ہم امام بخاری کی طرح منسوب نہیں کرتے. امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب وہی مطلب ہوا نا امام بخاری کی کتاب یا صحیح بخاری، وہی مطلب ہوا نا امام بخاری کی طرف تو منسوب کر دیا آپ نے. نہیں ایسے آپ کے مولویوں نے جو امجد علی نے لکھی ہے بخاری کی شرح، تو اس نے کیا لکھا ہے؟ کیا بخاری کی طرف نسبت کیا ہے کیا؟ بالکل آپ نے کیا ہے جناب، اور آپ اس کا ثبوت نہیں دے سکتے. وہ امجد علی نے کیا کیا ہے؟ کیا حدیثوں کو امام بخاری کی طرف منسوب کیا ہے؟ ارے ہمارے یہاں تو بدعت حسنہ بھی ہے بدعت سیاح بھی ہے. ٹھیک ہے آپ کے یہاں حسنہ اور سیاح نہیں ہے، تو آپ کو ثبوت دینا پڑے گا. بریلی والے ایک سیکنڈ رضا اللہ صاحب، میں بڑا اطمینان سے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ تھوڑا چلا رہے ہیں. آپ تھوڑا چلا رہے ہیں رضا اللہ صاحب تب تک ایک سیکنڈ رضا اللہ صاحب. آپ آ گئے رضا اللہ صاحب
رضا اللہ صاحب تھوڑا میری بات سنیں نا، میں اطمینان سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں میں کرنا چاہتا ہوں نہیں میں کرنا ایک سیکنڈ ایسی باتیں لا رہے رضا اللہ صاحب تھوڑا تحمل مزاجی سے رکھے نا، تھوڑا میں سن لیں میری بات. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیے امام بخاری نے نام صحیح رکھا تھا، امام بخاری نے اپنی حدیث کا نام رسول اللہ کی طرف منسوب کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن بعد والوں نے آپ نے بھی امام بخاری کی طرف منسوب کیا حدیث کی کتاب کو، اور یہ چھپی. ثابت کرو. ایک سیکنڈ میں بتا رہا ہوں اور یہ کتاب چھپی اور یہ آپ کے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے. آپ کا مدارس بھی خیر القرون سے ثابت نہیں ہے، یہ چھپنا بھی حدیث سے خیر القرون سے ثابت نہیں ہے، آپ کا اہل حدیث کانفرنس کرنا بھی خیر القرون سے ثابت نہیں ہے. اس کے باوجود یہ سب جائز ہے، میلاد ناجائز ہے. یہ مطلب ڈبل پالیسی کیا ہے آپ کا؟ یہ ساری باتیں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ جاہل مولویوں کا پروپیگنڈا ہے. ایسی باتیں آپ کو دلیل سے بات کرنی چاہیے. کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو دلیل سے بات کرنی چاہیے. شریعت سے نہیں ہے. اچھا دلیل دیجیے. میلاد النبی آپ نے کیا ہے غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی، اور یہ شروع ہوا ہے 1937 سے، اور انگریزوں کے ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے اگر کوئی نبی کی محبت میں میلاد مناتا ہے تو اللہ اس کو ثواب دے گا. ابن تیمیہ کوئی نبی نہیں ہے تو وہ بدعتی ہے یا نہیں؟ ہمیں ابن تیمیہ بدعتوں کو رد کرنے والے نہیں انہوں نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں لکھا ہے کہ میلاد اگر کوئی محبت میں مناتا ہے. کوئی نہیں لکھا ہے نا انہوں نے. ابن تیمیہ کی کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ میلاد اگر کوئی نبی کی محبت میں مناتا ہے تو اس کو اللہ ثواب دے گا. تو ابن تیمیہ بدعتی ہے یا نہیں یہ بتائیے. ابن تیمیہ قاہر المبتدعین ہیں. نہیں ان کے میں نے حوالہ دیا کتاب سے. ایسا چڑھتے ہیں جیسے مسلمان شیطان سے چڑھتے. تو پھر انہوں نے کیوں لکھا کہ میلاد بنانے والوں کو اللہ ثواب دے گا؟ لکھا اقتضاء الصراط المستقیم میں لکھا. اور آج کے زمانے کے اس میلاد کو نہیں لکھا. میلاد اچھا کون سے میلاد کو لکھا؟ رسول اکرم کا ذکر ولادت کرنا بس. ہاں تو ہم علماء کے نزدیک میلاد. اچھا تو ذکر میلاد ہم لوگ نہیں کرتے، ولادت نہیں کرتے کیا؟ ذکر ولادت نہیں کرتے کیا ہم؟ نہیں ہم اس کو ناجائز مانتے، ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں. نہیں ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں، ہم اس سے روکتے بھی الحمدللہ. سے کیا ہوتا ہے ہم روکتے بھی ہیں. کافر ہونے کا ان کا جی فتویٰ لگائیے کہ یہ سنی نہیں ہے. بتائیے آپ اتنے بڑے اہل حدیث کے عالم ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر ناچ لے تو کافر ہو جائے گا. لگائیے کہ جو کرا رہے ہیں ان کا نکاح ٹوٹ گیا، ان کی بیعت ٹوٹ گئی. ایک سیکنڈ لازم ہوئے کیوں ایک سیکنڈ میری بات سنیں. اگر کوئی ناجائز کام کرتا ہے، کوئی شراب پی لیتا ہے مثال کے طور پہ، حرام ہے شراب ہے نا، کوئی شراب پی لیتا تو کیا وہ کافر ہو جائے گا آپ کے مطابق؟ اس کو حرام کر رہا ہے، وہ حرام خور ہے. وہ کافر ہے کیا نہیں؟ لیکن جو آپ یہ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں اور آپ ہی کے فتوے سے اور آپ ہی کے مولوی اس کی اگوائی کر رہے ہیں. رضا اللہ صاحب ہمارے مولوی ناجائز کہتے، حرام کہتے ہیں، ٹھیک کر کہتے، روکتے بھی ہیں. تو ایسے کہتے کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے اس آدمی کا نکاح ٹوٹ گیا. نہیں وہ کافر کے لیے ہے، وہ تو کافر کا ہے کام ہے ہے اور یہ کفار کا ہے کام ہے. یہ اسلام کا کام کر رہے ہیں. نہیں وہ کفار کا ہے کام ہے نا. گاڑیوں میں بھر کے ان کو ٹھیک ہے حرام ہے، گناہ ہے، وہ گناہ ہے، لیکن گناہ کرنے سے کوئی کیا کافر ہو جائے گا؟ ساری شریعت کو آپ بلڈوز کرو. اور میں یہ کہہ رہا ہوں تو گناہ کرنے سے کوئی کافر تو نہیں ہو جائے گا رضا اللہ صاحب؟ کرنے سے کافر تو نہیں ہوتا ہے. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں نکاح ٹوٹ گیا؟ آپ فتوے لگاتے ہو کہ کسی دیوبندی کے پیچھے اگر کسی نے نماز پڑھی تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا. یہ نہیں یہ غلط بات ہے. دیوبندی اگر کسی دیوبندی ہم اس کی وضاحت میں کر رہا ہوں اگر کوئی دیوبندی کے باطل عقیدے کو جان کر ان لوگوں کے بات سنیے نا، میری مکمل بات سنیے نا رضا اللہ صاحب. میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی دیوبندی مولوی کے باطل عقیدے کو جان کر، کفری عقیدے کو جان کر اس کے پیچھے نماز پڑھے تو کافر ہے وہ. مولوی آپ کے 90% مولوی دیوبندیوں کے بارے میں، اہل حدیث کے بارے میں، جماعت اسلامی کے بارے میں، تبلیغی جماعت کے بارے میں، احمد رضا کے غیر محقق فتوے کی اندھی تقلید میں
فتوے کفر لگا رہے ہیں. نہیں. حدیث میں آپ نے میں یہ اس پڑھا کی میں وضاحت جو کرتا ہوں. مومن پر فتوے کفر لگاتا ہے وہ کفر اسی کی طرف لوٹ کے آتا ہے. جی میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. ہم سارے کچھ ایک نہیں سیکنڈ ہوتا. رضا اللہ صاحب میری بات ذرا سن لیں. ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، جانتے رضا ہیں. اللہ صاحب میری بات ذرا سن لیجیے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم ان دیوبندیوں کو کافر جانتے ہیں جنہوں نے اکابر دیوبند جنہوں نے اپنی عبارت میں نبی پاک کی گستاخی لکھی ہے اس کو جو صحیح بتاتے ہیں. ایک آدھ عبارت آپ سناؤ گے؟ جی عبارت آپ سناؤ گے؟ اکابر دیوبند کی. ہاں. جیسے انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ شیطان کا علم رسول اللہ کے علم سے زیادہ ہے. یہ آپ کے نزدیک کفر نہیں ہے کیا؟ ایسا ہی لکھا ہوا ہے. یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جی یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا نہیں لکھا ہوا ہے. کیسا لکھا ہے بتائیے آپ. نہیں لکھا ہوا ہے. کیسا لکھا ہے؟ آپ دیکھ لو. آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ کیسا لکھا ہے؟ مولویوں کی کتابوں میں لکھا ہے. نہیں کیسا لکھا آپ بتائیے. چلیے ہم مشہور کر دیا آپ بتا دیجیے. کہ اسماعیل دہلوی نے ایسا لکھا ہے تسمیۃ الایمان میں. اسماعیل دہلوی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اسماعیل دہلوی کی بات نہیں کر رہا ہوں. باتیں نہیں میں اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں بھی مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں معاذ اللہ. یہ لکھا ہے اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں. اچھا رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا وہ حدیث ذرا سنا دو آپ. جی میں سنا دیتا ہوں. مشکات کی روایت ہے اس کے نیچے اسماعیل دہلوی نے فائدہ لکھا کہ مطلب یہ ہے کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی. عبارت پڑھو رسول. اچھا میں آپ کو عبارت ایک سیکنڈ میں آپ کو عبارت پڑھ دیتا ہوں. یہ دیکھیے کیا لکھا ہے انہوں نے. ہاں کیا لکھا ہے؟ صفحہ نمبر 132 پہ لکھتے ہیں فائدہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدہ کے لائق ہوں. سجدہ تو اسی پاک ذات کو ہے کہ نہ مرے نہ کبھی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سجدہ نہ کسی کو زندہ کو کیجیے نہ کسی مردہ کو نہ کسی قبر کو کیجیے. تو آپ بتائیے یہ جو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ رسول مر کے مٹی میں ملنے والے ہیں. آپ سے سوال تھا رسول اکرم کے الفاظ سنائیے آپ. جی آپ رسول اکرم کے الفاظ سنائیے جس حدیث کا ترجمہ کیا ہے یہ انہوں نے. ترجمہ نہیں یہ فائدہ لکھا ہے انہوں نے اس کا. ہو فائدہ تو بعد میں لکھا ہے. حدیث فائدہ لکھا ہے. حدیث لکھی ہے لیکن حدیث کے بعد فائدہ جو جس پر ہم کفر. حدیث سنائیے نا. مطلب تو ایک سیکنڈ مطلب حدیث نہیں ہے. مطلب اسماعیل دہلوی کی عبارت ہے جس پر فتویٰ ہے. نہیں وہ یہ فتویٰ تو غلط ہے نا. آپ کیسے غلط ہے؟ آپ رسول اللہ کو کہہ رہے مر کے مٹی میں ملنے والے معاذ اللہ اور یہ کیا صحیح ہے؟ مر کر مٹی میں مل محاورہ ہے اردو کا. اس کے دفن ہونا ہے. جو لوگ اس کو دفن ہونے کے معنی میں لے رہے ہیں ان پر دفن ہونے کا معنی میں نہیں لیتا ہے اس کو. کوئی دفن ہونے کے معنی میں نہیں لیتا ہے اس کو. سب یہی لیتا ہے کہ مٹی میں ملنے کا مطلب ہی یہی ہے. لیتے ہیں کوئی مٹی میں ملنے کا مطلب ہی یہی ہے وناش ہونا خاتمہ. کوئی نہیں مانتا. ایک مسلمان آپ کو میں مٹی میں ملا دوں گا. مسلمان بھی نہیں کہتا ہے میں آپ کو مار کر مٹی میں ملا دوں گا. یہ کیا درست جملہ ہے بتائیے آپ. یہ مٹی میں ملنے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے دلی کے آدمی تھے اس زمانے کی اردو میں انہوں نے لکھا ہے اور مٹی میں ملنے ہی کے معنی میں اللہ کے نبی کے ایک سیکنڈ اللہ کے نبی کے متعلق یہ کہنا کہ مٹی میں مر کے مٹی میں ملنے والے ہیں تو یہ آپ کے نزدیک توہین نہیں ہے. ملنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں بس میں ایک بات پوچھ رہا ہوں. مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں بس ایک بات پوچھ رہا ہوں. یہ درست ہے؟ نہیں آپ بتائیے کہ یہ درست ہے ملنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں بتاؤں گا. یہ درست ہے کہنا. یہ کہنا درست ہے. پہلے یہ بتائیے نا آپ اس کو ڈیفائن کر رہے نہیں کر رہے. آپ اس کو ڈیفائن کر رہے نہیں کر رہے تو آپ غلط معنی کیوں لے رہے ہیں کسی؟ نہیں آپ اس کو ڈیفائن کر رہے. یہ کہنا درست ہے اللہ کے نبی کے بارے میں. بہتان کیوں لگا رہے ہیں؟ رضا اللہ صاحب بس ایک بات میں پوچھ رہا ہوں. رضا اللہ صاحب نہیں بس ایک بات میں پوچھ رہا ہوں. مناسب نہیں رہا. اچھا مطلب اللہ کے نبی کے لیے غیر مناسب الفاظ استعمال کرے لفظ نہیں تو بھی کفر نہیں ہے.
دیکھیے رضا اللہ صاحب آپ نے یہ تسلیم کیا کہ یہ لفظ رسول اللہ کے لیے مناسب نہیں تھے، تو کیا غیر مناسب الفاظ استعمال کرنا اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی نہیں ہے؟ غیر مناسب الفاظ استعمال کرنے سے کیا کفر لازم آتا ہے؟ وہی میں پوچھ رہا ہوں، یہ گستاخی ہے یا نہیں؟ کافر ہو جاتا ہے کیا؟ گستاخی ہے یا نہیں، وہی میں پوچھ رہا ہوں۔ کیا نہیں کافر ہو جاتا ہے؟ یہ بتائیے نا آپ۔ وہی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ گستاخی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر جناب آپ اہل حدیث کے عالم ہیں تو مناسب لفظ استعمال کرنے سے کافر ہو جاتا ہے؟ جناب آپ فرقہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتائیے اللہ کے نبی کی شان میں، اللہ کے نبی، ایک سیکنڈ میرا سوال مکمل ہونے دیجیے، میرا سوال ایک سیکنڈ۔ لڑکیوں کو اللہ کے نبی کو گالیاں دینا جائز ہے تو اس کو صرف ناجائز کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی کے شان میں جن کی ساری زندگی دین اسلام کی خدمت و اشاعت میں گزر گئی، ان پر فتوی میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی کے شان میں نہ غیر مناسب الفاظ استعمال کرنا بے ادبی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی غیر مناسب لفظ ابھی آپ نے تسلیم کیا، ابھی آپ نے تسلیم کیا۔ اردو میں کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ لفظ کا انتخاب مناسب آپ نے ابھی غیر مناسب استعمال کیا۔ ہاں غیر مناسب آپ کہو تو کیا غیر مناسب بے ادبی نہیں ہے؟ یہ کہہ سکتے ہو کہ غیر مناسب لفظ، تو کیا غیر مناسب الفاظ استعمال کرنا بے ادبی نہیں ہے اللہ کے نبی کی شان میں؟ تو فتوی کفر تھوڑی نبی کی شان میں تو آپ کر رہے ہو نا اس کو۔ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں غیر مناسب الفاظ استعمال کرنا اللہ کے نبی کے شان میں بے ادبی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کیے ہیں، احمد رضا صاحب نے نہیں کیے۔ میں آپ سے بس جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجیے، میں آپ کے سوال کا جواب اس کے بعد دوں گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں کیا کیا، میں اس کا بھی جواب دوں گا۔ پہلے یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی کے شان میں غیر مناسب الفاظ استعمال کرنا گستاخی ہے یا نہیں؟ انہوں نے لفظ کا انتخاب اگر مناسب نہ رہا اس بنیاد پر فتوی کفر نہیں لگتا۔ گستاخی ہے یا نہیں غیر مناسب الفاظ استعمال کرنا اللہ کے نبی کے شان میں؟ گستاخی ہے یہ اور نہ فتوی کفر لگتا ہے، دونوں۔ میں پوچھ رہا ہوں غیر مناسب الفاظ استعمال کرنا گستاخی ہے یا نہیں؟ گستاخی ہے اور نہ اس پر فتوی کفر لگتا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ کے نبی کو آپ مر کر مٹی میں ملنے والا بولیے، کہتے ہیں اللہ کے نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا بولیے، اور وہ درست ہے۔ ام المومنین کے بارے میں ہاں بولیے۔ آتی ہے کمر قبا سر سے، وہ آلات کا شعر نہیں ہے، اس پر وہ آلات کا شعر نہیں ہے، وہ شعر ہی نہیں ہے آلات کا، جس کا شعر تھا اس نے توبہ کر لیا۔ کیوں نہیں ہے؟ توبہ کر لیا جس کا شعر تھا۔ تو اس کی تعویلیں کی ہے؟ نہیں، کس نے کی؟ نام بتائیے، نام بتائیے، نام بتائیے، تمام مولویوں نے ایک کا نام بتائیے، ایک کا نام بتائیے، چلیے ایک کا نام بتائیے، کس نے تعریف کی؟ جی بولیے۔ جتنے لوگوں نے وہ کتاب چھاپی تھی، محبوب علی نے کتاب چھاپی تھی بمبئی کی مسجد مدن پورہ، تعریف کس نے کی یہ بتائیے، کس عالم نے ہمارے تعریف کی اس کے بتائیے؟ محبوب علی نے کتاب چھاپی تو کیا نہیں، کس عالم نے اس کی تعریف کی ہمارے جماعت کے؟ وہ محبوب علی طیبہ کر لیا تھا، اپنے فتوی کفر لگایا ان پہ۔ اب مطلب کوئی توبہ کر لے کفر سے تو بھی اس کو کافر کہا جائے گا، ایسا ہے؟ جب تک توبہ نہیں کی تھی تب تک وہ کافر تھے، جب تک توبہ نہیں کی تھی تب تک کافر تھے وہ۔ اب وہ مسلمان ہیں، ان کو کیسے کافر کہیں گے؟ وہ مسلمان ہیں، باقی سارے دیوبندی کافر ہیں۔ ارے توبہ کر لیا انہوں نے جناب۔ آپ جو مانا ان عبارتوں کا بتلاتے ہو وہ دیوبندی اکابر نے توبہ کب کیا بتائیے ذرا؟ تو کس بنیاد پر آپ دیوبندی اکابر نے توبہ کب کیا یہ بتائیے آپ؟ انہوں نے وہ مانا لیا ہی نہیں، جس پر توبہ لازم ہو وہ مانا اس کا مراد لیتے ہی نہیں۔ تو کیا مانا مراد لیتے ہیں؟ توبہ لازم آ جائے۔ جی کیا مانا مراد لیتے بتائیے ذرا۔ انہوں نے اپنے اس کے بتا دیا، کیا بتایا؟ مانا کیا ہے، کیا بتایا؟ نہیں ہے، کیا بتایا؟ دسیوں بار بتا دیا۔ جی کیا بتائیے نا ذرا، آپ اس کو ڈیفائن کریں نا، بتائیے۔ مولانا منظور عالم صاحب، منظور عالم شملی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے اسی کے لیے۔ ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا الفرقان، وہ بریلی سے ہی نکالتے تھے،
اور بریلی میں ہی یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی. اچھا کیا اسماعیل شہید اور معاندین اہل بدعت کے الزامات. ٹھیک ہے. پڑھ لیجیے آپ ساری بات. ارے آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ کو دلیل دینی پڑے گی. آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کو, آپ دلیل پیش کریے. کیا تعویل ہے بتائیے. اب دلیل کیا پیش کریں گے اس کو؟ آپ تعویل پیش کریے. آپ نے کہا تعویل ہے اس کی, تو تعویل بتائیے. شاہ نظام الدین تعویل پیش کریے. علی حجویری اور اسی طرح سے اوپر کے بھی کچھ لوگ, ان کا ہے کہ ایمان کسے مکمل نہ شود تا تمام خلق نزد او نباشد کے پشت ستر. کیا معنی ہے اس کا؟ نہیں معلوم. نہیں معلوم. اس کا معنی ہے کہ کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ساری مخلوق اس کے نزدیک ایسی نہ ہو جائے کہ اونٹ کی مہنگنی. فتویٰ لگاؤ گے کفر کا؟ بولو. کفر کا فتویٰ آپ کو لگوانا ہے تو آپ ہمارے دارالفتہ میں آئیے. آپ کے پاس جو بھی اعتراضات ہیں میں آئے بالکل فتویٰ دارالفتہ میں دیا جاتا ہے. فتویٰ دارالفتہ میں دیا جاتا ہے. لگاؤ. نہیں فتویٰ لگاؤ. ہاں فتویٰ دارالفتہ میں دیا جاتا ہے. اس پر فتویٰ لگاؤ آپ. وہی میں کہہ رہا ہوں, فتویٰ دارالفتہ میں دیا جاتا ہے, مفتیان کرام دیتے ہیں. بات ختم کرو. آپ نے تعویل پیش نہیں کی دیوبندیوں کی ابھی تک. آپ نے حمایتی تو بنے, آپ حمایتی تو بنے دیوبندیوں کے, لیکن آپ نے تو تعویل نہیں بتائی ان کی. اپنے لفظوں میں نہ میں سمجھا دوں اپنے لفظوں میں. کون ہے کہہ رہے ہیں میں سمجھا دوں. آپ کے گھر میں بھی جھگڑا ہو رہا ہے. ہیلو, ہے کیا لائن پر؟